بہت سی نوجوان لڑکیاں پیغام بھیجتی ہیں کہ بدقسمتی سے ہم نے ایک غلطی کی، ایک گناہ کیا اور اب ہم نہیں جانتے کہ کیا کریں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں سے کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے دروازے کھلے ہیں، ہمیں اپنے ماضی کے گناہوں، چاہے وہ بچپن کے ہوں یا کل کے، ان کی وجہ سے ڈپریشن اور پریشانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی واجد علی۔ آج جس ویڈیو پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ماضی کے گناہ کے بارے میں ہے۔ اکثر انسان میرے دوستوں جب جوانی میں ہوتا ہے، 16 17 سال 20 سال کی عمر میں ہوتا ہے، تو اس ٹائم میں انسان سے اکثر گناہ ہوتی ہے۔ جب انسان پھر اللہ کے قریب جاتا ہے تو پھر شیطان اس کو ماضی کی زندگی یاد کرتا ہے۔ پھر یہ انسان اس کے اوپر پریشان ہوتا ہے کہ مجھے یہ زندگی کیوں یاد آتا ہے، اور یہ اس لیے یاد آتا ہے انسان کو جب اللہ کے قریب انسان جاتا ہے۔ تو یہ ماضی کی زندگی ہم کیسے بھولیں گے، اس کو ہم اپنی زندگی سے کیسے ڈیلیٹ کریں گے؟ تو اس کے بارے میں میرے دوست آج یہ ویڈیو ہے، اور اس کے اوپر جو مفتی صاحب نے جو باتیں کی ہے نا، وہ بہت زبردست اور بہت بہترین باتیں کی ہے اس ماضی کی زندگی کو بھولنے کے لیے۔ تو میرے دوست ہم ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، آپ کی خدمت میں درخواست ہے جو ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ تو جاتے ہیں ویڈیو کے سیٹ پر، ویڈیو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیے کہ اس میں کوئی ایسا بات آ جائے کہ اس کی وجہ سے اللہ شانو ہماری زندگی کو بدل دے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ زندگی میں گناہ کرتے ہیں لیکن بعد میں اپنی زندگی بدل لیتے ہیں۔ جب ہم چھوٹے تھے ہم نے بھی کچھ ایسے کام کیے جن پر آج بھی ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، یہ بات، لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہم اللہ کے قریب آنا شروع کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں۔ نوجوانی میں یا 20 سال کی عمر تک جب ہم دین کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہوتے، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، کبھی کوئی گناہ میں پڑ جاتا ہے، مثلا کوئی غلط تعلقات، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ کچھ لوگ فحش مواد دیکھنے لگتے ہیں یا اپنے دوستوں کو اپنی غلط تصاویر بھیج دیتے ہیں، کبھی نشے یا شراب جیسے برے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ سب غلط تھا، بعد میں وہ نادم ہوتے ہیں۔ یہ ندامت اصل میں آپ کے اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہوئی۔ یہی بات آ گئی۔ یاد رکھیں آدم علیہ السلام سے بھی ایک بڑی غلطی ہوئی تھی، آپ نے وہ چیز کھائی جو اللہ نے آپ کے لیے منع کی تھی۔ اللہ نے انہیں شیطان کے بارے میں خبردار کیا تھا، لیکن وہ پھر بھی شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ لیکن جب آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو اللہ نے انہیں توبہ کا موقع دیا۔ انہوں نے اللہ کے حضور عاجزی سے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا، ان کی توبہ کو شرف قبولیت بخشا اور انہیں معاف کر دیا۔ اللہ کی رحمت پر اتنا یقین رکھو کہ تم جان لو کہ تمہارا رب تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا، معاف کرنے والا، مہربان، شفیق اور محبت کرنے والا ہے۔ اگر آپ اللہ کے ان صفاتی ناموں پر یقین نہیں رکھتے تو آپ اللہ کو جانتے ہی نہیں۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا ماضی مجھے ستا رہا ہے، میں نے جو گناہ کیے ہیں ان کی وجہ سے اللہ مجھے سزا دے گا یا رسوا کرے گا، تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب آپ گناہ کر رہے تھے تب بھی اللہ نے آپ کو چھپایا تھا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ معافی مانگ رہے ہوں گے تو اللہ آپ کو رسوا کرے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ شیطان بہت ظالم ہے، شیطان ہمیں بار بار بہکاتا ہے، یہاں تک کہ جب ہم اپنی زندگی بدل چکے ہوں وہ ہمارے دل میں یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ تم اچھے انسان نہیں ہو، ایک دن تمہیں لوگوں کے سامنے شرمندہ کر دیا جائے گا۔ یہ صرف ہماری بے چینی اور خوف کو بڑھاتا ہے، حالانکہ اللہ نے ہماری معافی قبول کر کے گناہ ختم کر دیا ہوتا ہے۔ تو جب ہم نے معافی مانگی اور گناہ مٹ گیا، پھر ہم اللہ کی رحمت سے نا امید کیوں ہو، جبکہ اللہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو آپ نے کیا ہے، کیونکہ آپ نے جو بھی گناہ کیا ہو اللہ کی رحمت اس گناہ سے زیادہ بڑی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، حتیٰ کہ شرک کو بھی، اگر آپ نے زندگی کے دوران اللہ سے اس کی معافی مانگی ہو اور آپ نے اپنی زندگی کو بدل لیا ہو۔ شرک کو صرف اس صورت میں معاف نہیں کرے گا جب انسان مرنے کے وقت تک اس پر قائم رہے اور معافی نہ مانگے۔
अल्लाह हर गुनाह को माफ कर सकता है, यहां तक कि अगर आपने उसके लिए मुआफी ना भी मांगी हो और आप इस हालत में फोत हो जाए सिवाय शिर्क के। यही इसका मतलब है कि अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने जिंदगी में उससे माफी मांगी हो तो वो इसे भी माफ कर देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह सिर्फ वही माफ नहीं करेगा जिस पर इंसान मौत तक तौबा न करे, बाकी सब कुछ वो माफ कर सकता है। ये अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला, मेहरबान, माफ करने वाला, शफीक और फयाज है। अगर आप यकीन रखते हैं कि अल्लाह इन तमाम सिफात में सबसे ज्यादा है तो आप सच्चे मोमिन हैं। लोग हर दिन गुनाह करते हैं और अल्लाह फरमाता है कि वो उन्हें हर दिन माफ करेगा। लोग हर रात गुनाह करते हैं और अल्लाह फरमाता है कि वो उन्हें हर रात माफ करेगा जब तक कि वो उससे माफी मांगते रहेंगे। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। शैतान के जालों में से एक जाल ये है कि वो आपको आपके माजी से परेशान कर देता है, जिससे लोग ओसीडी जैसी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने 20 साल की उम्र में कुछ गलत किया था। हो सकता है आपने अपनी इस्मत खो दी हो, अल्लाह हमें महफूज रखे। बहुत सी नौजवान लड़कियां पैगाम भेजती हैं कि बदकिस्मती से हमने एक गलती की, एक गुनाह किया और अब हम नहीं जानते कि क्या करें। मायूस ना हो, मग़फ़िरत आपके लिए भी है, अल्लाह आपको माफ करेगा और यकीनन आपके लिए दरवाजे खोल देगा। अल्लाह के दरवाजे हमेशा खुले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप तबाह हो गए हैं या आपको सजा मिलेगी। आपको सिर्फ अल्लाह से माफी मांगनी है। देखें उन लोगों को जो नशे के आदी हैं, जो जुआखानों में अपनी कमाई और जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, जो शराब पी रहे हैं और खुद को नशे में मुब्तला कर रहे हैं। नशे की हालत ऐसी होती है जो ना काबिल तसव्वुर होती है। लेकिन आप जानते हैं कि अल्लाह उन लोगों से क्या कहता है? अल्लाह फरमाता है मेरे दरवाजे खुले हैं, मैं माफ करता रहूंगा, बार बार माफ करता रहूंगा, हमेशा माफ करता रहूंगा। कभी ये ना सोचे कि अल्लाह माफ नहीं करेगा। ये अल्लाह की सिफात में शामिल ही नहीं कि वो माफ ना करे। वो सबसे ज्यादा मेहरबान, सबसे ज्यादा बख्शने वाला, सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह वो ज़ात है जिसकी रहमत हर चीज को घेरे हुए है और वो ईमान वालों के लिए एक खास रहमत भी रखता है। अपने माजी को अपने हाल या मुस्तकबिल पर गालिब ना आने दें। आपको ये सोचकर खुश होना चाहिए कि आपका रब बेहद मेहरबान है। जो हो चुका वो माजी का हिस्सा है, ना वो आपका हाल है और ना आपका मुस्तकबिल होगा। अगर आपने माजी में कोई गलती या गुनाह किया था तो वो खत्म हो चुका है। अल्लाह ताला आपको उस गुनाह की सजा नहीं देगा, बशर्ते कि आपने माफी मांग ली हो। एक बार माफी मांग लेना काफी है। हम बार बार माफी मांगते हैं, लेकिन पहली बार की माफी ही आपके गुनाह को मिटा देती है। दोबारा माफी मांगने से आपके दर्जे बुलंद होते हैं, ना कि ये जाहिर होता है कि गुनाह अब भी बाकी है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स किसी गुनाह से माफी मांगता है वो ऐसे है जैसे उसने वो गुनाह कभी किया ही नहीं था। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, चाहे आपने कुछ भी किया हो। आप अभी भी अल्लाह के महबूब बंदे हैं, उसकी मखलूक हैं। वह आपसे मोहब्बत करता है, उसने आपको पैदा किया है और वो आपके लौटने का इंतजार कर रहा है। वो नहीं चाहता कि आप उसकी रहमत से मायूस हों। शैतान का सबसे बड़ा फरेब यह है कि जब आप माफी मांग लेते हैं तो वो आपके दिल में शक पैदा करता है कि अल्लाह ने माफ नहीं किया। ये शक करना कि अल्लाह की रहमत आपके लिए नहीं है, उस गुनाह से भी बड़ा गुनाह है जो आपने पहले किया, क्योंकि इसमें आपने अल्लाह की रहमत को पहचाना ही नहीं। ये कुछ अल्फाज थे जो मैं कहना चाहता था। मैं बस जल्दी से उस बहन के लिए दुआ करना चाहता हूँ जिन्होंने कहा कि मैं 16 साल से शादीशुदा हूँ और अभी तक औलाद नहीं हुई। अल्लाह ताला आपको वो अता करे जो आपके लिए सबसे बेहतर हो। आपका यकीन पुख्ता होना चाहिए कि अल्लाह जानता है कि आपके लिए क्या बेहतर है। बहुत से लोग जिनके बच्चे हैं वो भी परेशान हैं, कुछ लोग जिनके सिर्फ बेटे हैं वो भी परेशान हैं, कुछ लोग जिनकी सिर्फ बेटियां हैं वो भी परेशान हैं। कुछ के बच्चे उनके लिए इस हद तक आजमाइश बन गए कि वो चाहते हैं कि उनके पास औलाद ही ना हो। और हम हैं कि जिन्हें अल्लाह ने शायद किसी हिकमत के तहत किसी चीज से रोका है और हम फिर भी शिकायत कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप कोशिश छोड़ दें या अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखना छोड़ दें, बल्कि आपकी उम्मीद और आपकी आजमाइश आपको जन्नत में ले जाएगी, क्योंकि आप
اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اللہ وہی کرے گا جو آپ کے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ بالکل، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ آمین۔ ہمیں اپنے ماضی کے گناہ ہوں، چاہے وہ بچپن کے ہوں یا کل کے، ان کی وجہ سے ڈپریشن اور پریشانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے، وہ تاریخ بن جاتا ہے، وہ ماضی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھا انجام نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔ ہم اپنے اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہونا ہے۔ ہم کو اللہ کی توبے کے دروازے ہر وقت کھولے رہتے ہیں، اور وہ اپنے بندوں کے ساتھ بے انتہا زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بس خالی اس کا توبے کا انتظار کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ میرے طرف آ جائے تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ہم کو اس بات پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ مجھ سے ماضی میں یہ گناہ ہوا ہے کہ یہ اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ تو اپنے بندوں کے ساتھ بے انتہا زیادہ محبت کرتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ، ہر بندے کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں کی محبت کتنا ہوتا ہے؟ اور میرے دوستو، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ اپنے بندوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ میرے طرف آ جائے تو کامیاب آ جائے۔ تو ہم کو اپنے رب سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ جو بھی ہوئے ماضی میں وہ بھول جاؤ، کیونکہ شیطان ہمارے سامنے بار بار وہ بات لاتا ہے کہ آپ نے ماضی میں یہ گناہ کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے، تو اس چیز سے ہم کو ڈراتا ہے۔ وہ ہمارے دلوں کے اندر خالی خوف ڈالتا ہے، باقی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور اس بات پہ ہم پھر کیا ہوتے؟ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی دور کی، کہ ایک گناہگار تھا، 40 سال سے اس نے کبھی نیکی کا کام نہیں کیا، 40 سال مسلسل وہ گناہ کرتے رہے۔ پھر بنی اسرائیل پہ بارش نہیں ہو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، اللہ سے دعا مانگی کہ ہمارے اوپر بارش ہو جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر گئے اور سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو یہ گناہگار بھی اس کے اندر آ گیا۔ جب سب بنی اسرائیل اللہ سے دعا مانگنے لگے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی اور اس کو کہہ دیا کہ آپ کے قوم میں ایسے گناہگار آدمی ہے کہ اس کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا ہے، اور اس کو کہہ دیا، اے موسیٰ تو اپنے اس قوم سے اس بندے کو نکال۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو آپ میں گناہگار ہے، 40 سال سے اس نے گناہ کا کام کیا ہے، نیکی کا کام نہیں کیا، وہ آپ کے درمیان میں کھڑا ہے، ادھر سے نکل جاؤ، تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نہیں نکلا، تو اس کو پتہ لگا کہ گناہگار میں ہی ہوں۔ تو اس لوگوں کے اندر درمیان میں کھڑا تھا، اور اوپر اللہ کی طرف اس نے دیکھا کہ اللہ مجھے رسوا نہ کر، میری گناہ کو معاف کر۔ اس نے ادھر توبہ نکالا، ادھر بارش شروع ہو گئی، تو سارے بنی اسرائیل پہ حق تعالی شاہ نے بارش کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ، وہ بندہ تو نکلا بھی نہیں، وہ کون تھا؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس بندے نے میرے ساتھ صلح کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگا کہ اے اللہ، یہ مجھ کو دکھاؤ، تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ نہیں، جب گناہگار تھا آپ کو نہیں دکھایا، تو ابھی تو میرا دوست بن گیا، میرے ساتھ اس کا صلح ہو گیا۔ تو اللہ اپنے بندوں کے ساتھ اتنا محبت کر دے۔ تو انشاءاللہ یقین رکھتا ہوں یہ ویڈیو کو پسند ہی ہوگی۔ جو دوست بھی کوئی بات کہنا چاہتا ہو تو کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں، ملیں گے پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔